اهدنا الصراط المستقیم۔ مان جا ایک، انہوں نے کہا یا اللہ، انہوں نے فرمایا، انہوں نے عرض کی یا اللہ انہوں نے فردا نہیں اے رب ہم ڈرتی ہیں این یورط علینا، سن کر اے بات سمجھو، یورط سن کر زیادتی کرے یا سننے سے پہلے ہی حملہ کر دے۔ ان کو پتہ لگے یہ ہوئی ہے جو ہمارے ہاتھوں سے ہمارا آدمی مار کر گیا تھا، سن کر زیادتی کرے یا سننے سے پہلی بار ہی حملہ ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ایسے بھی ہوتے ہیں بے ایمان۔ طائف بھی گئے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، ایک سردار ایسا بے ایمان بھی تھا، اس نے سننے کے بغیر ہی پیغمبر کو مروانا شروع کر دیا تھا۔ بات سنتے نہیں ہے، سننے بغیر ہی مرواتے ہیں۔ دو لفظ سمجھیے، کالا لا تغاوا ہے کیا کہنا پیغمبر کے دینا پشتی پنائی، کالا لا تغاوا کا ڈرو مت، اننی معکما میں بھی تمہارے ساتھ ہوں گا، اسمع وارا میں ساری باتیں سنوں گا، سارے معاملے۔ مراد کیا ہے؟ کوئی تم پر حملہ بھی نہیں کر سکتا، یہ ہو نہیں سکتا حملہ کوئی کرے۔ بھئی آؤ ہاتھی یا تم نے، لیکن اتنی بات کہہ دینا حقول ہے رسول ربک، یہ کہہ دینا تیرے رب کے رسول آئے بھیجو آئے فارس زمان بنی اسرائیل، بھیج ہمارے تو بنی اسرائیل۔ مراد کیا ہم خود نہیں آئے، ہمیں بھیجا گیا فارس زمان بنی اسرائیل۔ ولا تعذبہم، عذاب نہ دے، گھر جینا ربی کا ہم نے تیرے میں بھی آیت من ربک، موجزہ لے کر آئے، کوئی میں نے کہا تھا آیت موجزہ۔ والسلام علیہ وسلم، سلامتی ہوگی اسی آدمی پر جو ہدایت کی پیروی کرے گا۔ پیروی کر، مان جا، مسئلہ تب ہوگی۔ انا قد ہو گئی لینا ان اللہ بنا من قدمت اللہ، بے شک بھائی کی ہمارے طرف عذاب آ کرے گا اس آدمی پر جو سی تکذیب کی منہ موڑا، جو منہ موڑے گا عذاب آ کرے گا اس پر۔ مسئلہ مان جا ورنہ عذاب آئے گا۔ کتنی صاف ہے، دیکھا ہے، یہی الفاظ ہے نا۔ ممکن ہے کہ سن کر ڈر جائے یخشا، اور ممکن دلائل سن کر مان جائے۔ دو ہی صورتیں ہیں نا، یا ڈر کر مان جائے یا دلائل سن کر۔ کالا فرعون اب سوال کرتا ہے، پہلے تقریر کیا پہنچے، کالا مربوکم یا موسیٰ، کون ہے تمہارا رب؟ انہیں آگے تقریر کی ہے ساری، یہ آگ میں پڑھ چکا ہوں۔ ربنا الذی آتاک الذین خلقکم آلا قال وما قرون اولا کان نمائندہ ربی لا اشہدا بن لا یذل ربی ولا ینصا الذی جعلکم الرماد من ورثکم یسولا فانزل من السماء ماء واخرج به ثمرات من نبات شتى كلوا وارعوا انعامكم بذلك لآيات لأولي النهى من أخرجنا من فيها نميتكم ومنها تخرجون تارة أخرى فلقد أرينا آياتنا كلها فكذبوا وأبى قال أريد أن تخرج من أرضنا اسم يا موسى قرنا أرجو من اسم المسلم وجعلنا بيننا وبينكم موعدا لا نخلف نحن ولا أنتم مكانا سواه اتنا برقدارا وآياتنا كلها فكذبوا وأبى۔ دکھلایا ہم نے اس کو اپنی نشانیاں، بڑے بڑے معجزے دکھلائے، اللہ سارے، لیکن اسے جھلا دی، انکار کیا، نہ مانا۔ قال کہنے لگا بے ایمان شیخ فرعون، اجیتنا آیا تم لم ہمارے وال تخرج من ارضنا، تو نکالنا چاہتا ہماری زمین سے۔ یہ کسی گورنمنٹ کو یہ وہم ڈال دو نا، یہ نکالنے چاہتے ہیں، ٹوٹے زمان ٹوٹے واقع بے ایمان کتنا ہی۔ اجیتنا اس لیے آیا ہے تو نکالنے ہمیں زمین سے، بے سحر ہم نے جا دیا موسیٰ ہم بھی لیں گے تیرے ساتھ اپنے اس قسم جادو، مولوی بڑھائیں گے، مناظرہ کریں گے۔ آج میں نے کہا موعدہ کر کے ہمارے ساتھ وعدہ ایک وعدہ مکر لا نخرج نحن ولا انتم مکانا سوا، نہ ہم اس کو محرر نہیں نہ تو کرے گا مکانا سوا، مکان ہو برابر اور بڑی کوئی جگہ ہو خاص جہاں مناظرہ ہوگا۔ قال موعدکم یوم الزینہ، دو معنی، دن وعدہ میرا ہوئی ہے جس دن تمہاری سالگرہ ہوگی۔ مزہ ہے نا، سارے حق سے ظاہر ہو جائے گا نا۔ دیکھا کتنا جی ٹوٹا، یا منع کرو، دن وعدہ تمہارا ہوا ہے جس دن تمہارا عرس ہوگا۔ بڑا عرس ہوتا ہے نا تمہارا، عرس والا دن، سمجھ گئے؟ یا جس دن سارے جمع ہوں گے پاکستانی، اس دن خدا کی توحید چلو ہو تو جائے گی، مانے کوئی نہ مانے۔ کتنی عجیب بات موسیٰ نے حکمت ڈھونڈی ہے۔ موسیٰ بھی
کتنی بار ٹونڈی تاکہ سارے جمع ہو جائیں گے نا، مسئلہ سب کے آگے واضح ہو جائے گا، کوئی مانے یا نہ مانے. کتنا عجیب ہے. یوم الزینہ من یحشر الناس ضحیٰ، وقت کیا ہے؟ چاشت کا وقت. خوب مزیدار وقت ہوگا نہ، بالکل صبح سویرے چاشت کا وقت. آ جاؤ. فتولى فرعون جب ان کے جواز ہوا تھا، فرعون نے بولا پوری تدبیروں کی جمع کی، سارے مکر بڑے غزواتا آ گیا، یعنی سارے مولوی جمع کر کے لے کر آ گیا. ویلکم، لکھ لعنتوں پر، لا تفتروا علی اللہ کذبا، دیکھو خدا پر جھوٹ نہ باندھنا. ان کو کہا، پہلے نصیحت کی، ہوش کرو جادو کرو، اور میرے مقابلے آنے والوں خدا پر بہتان نہ لگانا. یہ سوچو صحیح. فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ، خدا تمہیں پکڑے گا عذاب میں. قَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ، ذلیل ہوتا وہ آدمی جو افطرا باندھتا ہے. فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ، آپس میں نزاع کرنے لگے، بھائی مقابلہ کریں یا آگے. پہلے بھی ٹر گئے تو سوچنے بھی لگے کہ بات ہے تو سچی، معقول بات یہی ہے. فَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، پہلے ٹر گئی نے. فَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، آہستہ آہستہ مشورے کرنے لگے، کرے کہ نہ کرے. قالوا، ان کی بڑے بڑے بے ایمان جو طے کرنے لگے، نہاذان لساحران. دیکھا بڑے آدمی نے فتوے لگا دیے، بڑے بڑے بے ایمان جو گبردن کا، یہ ہے جادوگر. یریدان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما، ارادہ کرتے نکالو تم ہندوؤں اپنے زمین سے، اپنے جادو سے. وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، لے جانا چاہتے ہیں تمہارا پرانا دین. پرانا دین تمہارا باپ دادی اچھا دین چلاتا، اس کو لے جانا چاہتے ہیں. دیکھا ہے پرانا دین باپ دادے والا اچھا، کڑوگی دین، واہ کڑوگی دین تمہارا لے جانا چاہتے ہیں. اور تاکہ یہاں بھائی دابا فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ، پوری تدبیریں کر لاؤ ان کو مقابلے میں. سماتو سبا، سارے صفے باندھ کر، سارے آگے صفے باندھ کر، فوجی وغیرہ ہو تو رو پڑ جائے گا، اس پر رو پڑ جائے گا. آج وہی کا بھی اونچا رہے گا. کارو یا موسیٰ کریں یا موسیٰ نے معطل کیا. وَإِمَّا نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ، یا تو ڈال، یا ہم پہلے ہوتے ہیں ڈالنے والے، کاربن تم ڈال دو، یا تو ڈال. برات کر تو ایک ہے، پھر تو یہ نہ کہے موقع نہیں ملا، ہم زیادہ ہیں، تجھے موقع دیتے ہیں. فرمایا چھوڑو موقع دینے کو، کرو جو کرنا چاہتے ہو. یہاں کوئی تھوڑی بات ہے. ان کی ساری لاٹیاں بھی، ان کی رسیاں بھی، یحیل الیہ، موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں ڈالے جا رہے تھے. ان کے جادو سے کیا خیال میں ڈالا جا رہا تھا؟ اناسا اتسا، کہ اڈھائے دھوتے جلاتے ہیں. اوجز فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، اوجز فی نفسہ خیفۃ موسیٰ. بات سمجھو، پا لیا موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ڈر نے، پا لیا موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ڈر نے پا لیا. کیا ہونا ڈرنے پا لیا؟ ڈرنے پا لیا. مراد کیا ہے؟ اوجز فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، پا لیا موسیٰ علیہ السلام نے دل میں ڈر آ گیا. کیا مانا جی ڈر آیا؟ موسیٰ جادو سے ڈر گئے، فرعون سے نہ، فرعون سے ڈرنے والے ہیں نہ جادو سے، دونوں باتیں نہیں. مولانا شبیر احمد صاحب نے شیخ محی الدین ابن عربی سے لکھا بڑا جی، فرماتے ہیں خیال کر یا اللہ ڈر ہے، معجزہ میرا میرے قبضے میں نہیں. برایات ڈور ہے. واہ 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 واہ، جزاک اللہ بھائی، جزاک اللہ. واہ واہ، میرے اللہ میری لاٹھی کا سانپ بننا میرے قبضے میں نہیں، میری لاٹھی کا سانپ بننا میرے قبضے میں نہیں. اگر آج تو نے میری لاٹھی کو سانپ نہ بنایا، ان کے جھاپوں پر غلبہ نہ دلایا، یا اللہ کہیں ایمان والے بھی واپس نہ ہو جائیں. نہیں سمجھے؟ اللہ ہے اس نے یہ کہا پرائے ہاتھی ڈور ہے نا، ڈر ہی وے سمجھے، پرائے ہاتھی تو واہ واہ، ڈر نہیں ہے یا اللہ میرے قبضے میں کچھ نہیں. آج اگر یہ بات نہ ہوئی تو مجھے ڈر آئے کہیں ایمان جن کے دلوں میں تو اہل ظاہر نہیں کرتے وہ بھی پیچھے نہ چلے جائیں. فَأَوْجَزَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ ہے، زبان پناس کے ہونا دے، تا پناس کے دے.
یا اللہ نن اگر تو زمان لفتے کا اگر مار نہ کا جوڑے مار نہ جوڑے وہ دیمت قبضہ نہ ورکائے یا اللہ سوک ان کی ضرورت ایمان داری ظاہر نہ کئی حرم نہ رسو نہ لارشی وہو جزین دیجون مزا قولنا آئے قولنا اس کے دل میں ڈر آ رہا تھا ہم نے آواز دی لا تخاف آہا لا تخاف نہ ڈر وقال قلنا لا تخاف قلنا ہم نے کہا لا تخاف اے موسیٰ تو نہ ڈر انکا انت لالا تو ہی نہیں بلند رہنا انکما یمینی کو ڈھال کر یاد جو گجائے تل کا وہ ما سنو جو انہوں نے کیا ہے سب کو نکل جائے گا انما سنو کہ تو ساحر یہ سب جادو کرو کہ ہے مکر بڑے بھائی لا یول ساحر رسوتا جادو کر غالب نہیں اسے جب آئے گا جادوگروں نے دیکھا وہ ایک ڈھا بن گیا سب کو نکل گیا سب کو کھا گیا چور تو جادوگر نے سمجھا کہ یہ جادوگر نہیں جادوگر ہوتا اس کا پہلے رنگ بدل گیا تھا رنگ کے بدلنے کے بعد کوئی اوپر سے کرنٹ آیا جھٹ کرنٹ آ تو اس کی طبیعت اور ہوشیاری آ گئی معلوم ہو گیا کہ لاسونا دے حرکت کئی اصل طاقت جو بڑھ چھوک دے کار کئی یعنی ہاتھ اس کا ہل رہا تھا طاقت کس کو کی کام کر رہی کیوں اس کا رنگ پہلے بدل گیا تھا کے بعد رنگ بدلنے کے بعد رنگی تبدیلی ہونے کے بعد پھر اس کو کوئی اور کرنٹ آئی اوپر سے تب اس کی طبیعت جو یہ ہماری ہوتا ہے اور کوئی طاقت کام کر رہی ہے ہاتھ اس کا ہل رہا ہے طاقت کی اور کام نہیں سمجھے لاسونت نہیں حرکت کہیں لیکن طاقت اور طاقت گئی ہاں جی دیکھیے اب قول کیا سحر تو سجدہ ڈالے گا جادوگر سجدہ کرنے والے سجدے بھی گر پڑے بس کہنے لگے آمنا بربی ہارون و موسیٰ ہم ایمان لائے موسیٰ رام کے رب کے دا ہم رب کے دا قال آمنتم لکم رناتم لکم کہا موسیٰ من تم ایمان کہا فرعون نے تم ایمان لائے موسیٰ رام کے دادر میں تم ایمان میرے عزت کی بغیر ہی انہو لکبیرکم تمہارا استاد معلوم ہوتا ہے الذی حلکم السحر جس سے بھی جادو سیکھ رہا ہے ہلو کرتے ہیں نا ایک یہ کون تلک من غرابن تمہارے ہاتھ کاٹوں گا تمہارے پاؤں کاٹ دوں گا من غرابن دایاں ہاتھ بایاں پاؤں وَلَوْ سَلِّبَنُ وَجُزُوَ النَّخْ میں تمہیں سولی دوں گا شاخ و کھجوروں کی جاغوں میں وَلَتَعْلَمُنَ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ تم جان لو گے کون ہے سخت عذاب میں کون باقی رہنے والا ہائے بات سمجھو ہائے اللہ تیرا مسئلہ کتنا سخت ہے جس نے بھی مسئلہ مانا ہے ہاتھ کاٹنے کی سزا پاؤں کاٹنے کی سزا سولی پر چڑھانے کی سزا لیکن کیا اگر ایمان بھی آ جاتا ہے پھر مصیبت سے کوئی آدمی پیچھے ہٹتا کالو لنو سر کا لاما جان میں بنی جاتے ہم اب تیری بات نہ مانیں گے اس لیے ہمارے پاس آ چکے ہیں بینات آئے میرے اللہ بینات آ چکی ہیں اے فرعون تیری ساری حکومت بھی آ جائے ہم ہٹنے والے نہیں والذی اطرنا اس ذات کے مطابق جو ہمارے پاس جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کے بعد ہم تیری بات نہ فقض ما انت کا تو کر جو تو کرنا چاہتا ہے اوپر سے انما تجھے حیات دنیا تو دنیا کے فیصلے ہی کرے گا ان آمنا بربنا ایمان رب رب لیغفر لنا خطایانا لیغفر لنا خطایانا ہمیں بھی ایمان نہ ہمارے گناہ خدا معاف کرے وما اکراتنا علیہ اور اس پر بھی اللہ معاف کرے جو تو نے بھی مجبور کیا جادو کرنے پر ما اکراتنا اس معلومت ان کی مرضی نہیں تھی اس معلومت ان کی مرضی نہیں تھی فرعون نے ان کو مجبور کیا تم کرو نہیں سمجھو بعض وقت مولوی بانے پر آ جاتے ہیں گدی نشین مجبور کرتے ہیں ان کو واللہ خیرون وابقا انہم یاتربو مجرمان جو رب کی بات آئے گا مجرمان ولی اللہ جہنم لا یموت فی ولا یحییٰ وہ میں یاتی مجھے اللہ کا بلا کا ایمان والا کہ میرے صالحات یہ نبی کی انجی ہے فاولئکم درجات اللہ انہوں کی درجوں کی بلند جنات عدن باغات اندر کی تجری من تنارو ہر جگہ ذالک جزاء من تزکا یہ بدلہ ہوگا آدمی کا جو پاک رہا شرک سے حاصل کیا نکلا یہ ابھی بشارت تھوڑی سی ہوتا ہے نا قرآن پاک کا طریقہ ہے کوئی شبی دیتا جاتا ہے وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ
ہم نے وہی کی موسیٰ کے لیے ان اسر بعبادی لے چل میرے بندوں کو. لگاؤ اس کے سبحان اللہ. اسرا بعبدی وہاں کا اسرا بعبدی یہاں کا اسرا بعبادی. اسر بعبادی لے چل میرے مادہ ایک ہے جار وجود بھی ہوئی ہے. بعبادی یہاں کوئی نہیں کہتا روح کہ موسیٰ روح کو لے کر گئے جس لے کر گئے. وہاں بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسا گیا ہے. اسر بعبادی لے جل میرے بندوں کو وضرب لهم طريقا للبحر مار سمندر میں یا بسا خوشوں کو لا تخاف ولا تخشى. نہ ڈر دشمن کے پانے کا نہ ڈر دشمن کے پانے کا ولا تخشى نہ ڈر پانی میں غرق ہونے سے. نہ یہ ڈر ہو کہ دشمن آ جائے گا نہ یہ ڈر ہو کہ پانی میں ڈوب جائے گی. ہائے اللہ میرے دونوں باتوں کا ڈر نہ ہو. فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ پیچھے آگے فرعون پیچھے وَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ ڈھانپ لیا ان کو فرعونیوں کو سمندر نے اس حصے نے جتنے ڈھانپ لیا. وَعَدَ اللَّهُ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ وَعْدًا گمراہ کے فرعون نے اپنی قوم کو ہدایت نواز سکا. بس حاضر کا نکلا پیچھے فرعون آ گیا. اگے سمندر کے اندر وہ بہت آٹ چکی تھی یہ سمندر میں غرق کیے گئے. اصل بات ہے بڑا اختصار کر دیا قرآن. یہاں بہت ہی اختصار ہے. یہاں اتنی بات ہوئی ہے کہ فرعون نے جب کیا نا تنگ موسیٰ علیہ السلام نے بھی عرض کی یا اللہ فرعون کس حرف میں ہمیں تنگ کرتا ہے. یہ حالت ابو ہے پڑھ سورہ یونس میں انک آتیت فرعون ہے جی وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا. یہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ یا اللہ تو نے مال دیا ہے زینت دیا ہے حکم کہ میرے پیغمبر بس اب نکلو تمہارا پیچھا کیا جائے گا. وہ آگے گئے سمندر آ گیا حیران ہو گئے حکم کہ پانی پر مارو آسا پانی کھڑا ہو گیا راستہ خشک ہو کے یہ جا رہے ہیں. پیچھے پھر ہونا آ گیا یہ پار چلے گئے. آواز یا بنی اسرائیل ہم نے تمہیں بچایا تمہارے دشمن سے. ہم نے وعدہ کیا کوئی تور کی برکت والے مقام پر نظر اللہ علیہ منوسلوا ہم اتارو تمہیں منوسلوا بھی. ہم نے کہا قروب میں تو اللہ ہم نے کہا قروب میں تو یہ میں نے کہہ دیا تھا رضی کا قانون. رضی کہتا ہے جہاں امر کا سیدھا گزرو یہ واقعات وہاں قلنا نکالا کرو. قلنا ہم نے کہا قروب میں تو یہ بات مردناکم کھاؤ باقی میں تمہیں تو دے در گئے بلا تو بھی سرکشی نہ کرو. وَيَحِلُّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي آئے گا تم پر میرا عذاب وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي جس میں میرا عذاب آئے گا فقط وہ ہلاک ہو جائے گا. فَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ میں نے یہ بخشنے والوں جو توبہ کر جائے آمن ایمان لائے گا ہمیں اثر سماعت دا بس یہ میں کروں گا اس کے لیے مہربانی. وَمَا آجَلَكَ عَن قَوْمِكَ یہ وہ آیتیں ہیں جو سورۃ اعراف میں میں نے پڑھائی تھی یاد ہے. یہ سورۃ اعراف میں یہ جگہ نکال کر دی تھی اور میں نے اس مقام پر ان کو حل کیا تھا اس لیے کیا تھا کہ اصل ترتیب یہاں ہے. سورۃ اعراف میں ترتیب میں آگے بھی ہو چکا ہے وہاں مقصود وہاں ترتیب نہیں ہے یہاں صحیح ترتیب بیان کی گئی ہے. وما آجلکم یا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام گئے کوہ طور پر احکام لانے کے لیے. حکم ہوا کون سی چیز جلدی کی تیرے ساتھ کس نے جلدی کہی بھائی تیرے ساتھ تیری قوم سے مسلم یعنی اپنی قوم سے بڑی جلدی آ گئے ہو یہاں جی کارو مولا الاسی او جی میری قوم میرے نقش قدم پر آئے یہ کام ٹھیک کر رہے ہیں. واجل تو نہیں کہ ربی نے تردا میں جلدی حاضر ہو گئی تاکہ رہے اللہ تم راضی ہو جاؤ. کالا آواز ہے موسیٰ انا قد فتنا قوم کے بات کا فضل موسیٰ میری ہو ہم نے تو تیری قوم کو فتنے میں ڈال دیا اور تیری قوم کو سامری نے گمراہ کر دیا چال پائی. تم تو یہاں آئے ہو پیچھے باب سامری نے گمراہ کر دیا. فضل سامری ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
فرجع موسى إلى قومه غضبان صباح الصفات قال يا قوم ألم أعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم لا تمنعتم أن يحل عليكم وغضب ربكم أخلفتم موعدي. موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام ہم نے تو آپ کی قوم کو فتنے میں ڈال دیے، پیچھے آپ یہاں تشریف لائے، یہاں آئے ہیں تو پیچھے سے آپ کی قوم کو فتنے میں ہم نے ڈال دیے امتحان میں. فاض اللہ سامری ان کو باب سامری نے گمراہ کر دیا ہے، ایک بابا سامری ان کو مل گیا ہے. آپ یہاں آئے پیچھے ان کو ایک بابا سامری مل گیا ہے اور باب سامری ان کو ایک بچھڑا دے دیا ہے. ساری قوم بچھڑے کے پیچھے لگ پڑی ہے، سامری کی بات مان رہی ہے. فرجع موسیٰ الی قومی غضبان سوا، واپس آئی موسیٰ اپنی قوم کے پاس غصے میں بھری ہوئی ہے، افسوس کرتی ہوئی ہے، نہایت غصہ ناک اور افسوس کرتی یا اللہ کیا کو میری قوم کا حالت. قال یا قوم، فرمائے میری قوم، الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، کیا نہیں وعدہ کی تمہارے طرف تمہارے نے وعدہ اچھا. افطال علیکم لا تمنعتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، آیا پس لمبا ہو گیا تم پر عہد و پیمان، امرتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، یا تم نے ارادہ کر لیا ہے اترے تم پر غضب تمہارے رب کی طرف سے. مراد کیا ہے یہ مجھے بتاؤ کہ کوئی میری مدت زیادہ ہو گئی تھی؟ بعض 30 کے بجائے 40 دن ہو گئے، 30 کے بجائے 40 دن ہو چکے تھے. بات کیا ہے؟ ایک یا تم نے ارادہ ہی کر لیا خدا کا قہر تم پر ہے کہ اچھے بھلے میرے سارے معجزات بھی دیکھ کر بھی دلائل وغیرہ بھی سنا کر یہی کرنا تھا، آخر میرے بعد 10 دن زیادہ نہیں گزرے تو تم نے بچھڑی کی پوجا شروع کر دی. امر تم یہ حل علیکم غضب من ربکم وأخلفتم موعدی، تم نے مخالفت کی میرے وعدے کی. قالوا ما اغلفنا موعدک بملکنا، کہنے لگے ہم نے نہیں مخالفت کی تیرے وعدے کی اپنی طاقت سے، ہمارا معاملہ بھی بے اختیار ہو گیا، کوئی اختیار ہمارا بھی نہیں رہا، بے اختیار معاملہ ہو گیا تھا. بلکہ وَلَٰكِنَّا حُمِلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِینَتِکُمْ یَوْمَ فَقَدْ أَلْقَى السَّامِرِیُّ، اٹھوائے گئے تھے ہم بول قوم کی زینت میں سے، قوم کی زینت میں سے یعنی کیا منا زیوروں میں سے کوئی بڑا موٹا ہمارے پاس زیورات تھے. فقد افنا، ان کو بگڑایا چنگیا دیا. فقد ألقى السامری، جو باب سامری نے کر دیا. یہ باب سامری مٹی کی تھی. وأخرج لهم رجلا جسدا له خوار، نکالا ان کے لیے ایک جسہ بچھڑا، جسد له خوار، ایک جسہ تھا ان کے لیے آواز، بس ایک آواز ہی آواز تھی، جسد له خوار ان کا آواز تھا. فقالوا هذا إلهكم وإله موسى، اور اس نے یہ کہا کہ سب کہنے لگے یہی ہے تمہارا الہ، یہی ہے الہ موسیٰ علیہ السلام کا. ہم نے یہی دیکھا یا اللہ یہ کیا آوازیں آنے لگی تو ہم نے سمجھو ہو یہی الہ ہے. اور ہم نے اس لیے سچی بات اس کا کہ تو زانو بیٹھ کے کام کرنا شروع کر دیا، اس لیے ورنہ ہو تو کوئی بات نہیں تھی. ھذا الہکم و الہ موسیٰ، فنسیہ، بھول گیا موسیٰ علیہ السلام. معلوم ہوتا ہے بات سمجھو یہاں سے نتیجہ کیا نکلا، تم کام کرتے رہو گے، کئی مدت تک کام کرنے کے باوجود ہو سکتا ہے کہ کبھی تمہیں کوئی سامری مل جائے. خیال میں یہ ہوتا رہتا ہے، سامری بھی مل جاتے ہیں، سارے دلائل ایک طرف اور سارے معجزے بھی ایک طرف، دلائل بھی معجزے بھی سب چیزیں ہو جاتی ہیں. ایک بابا سامری آ جاتا ہے، بابا سامری کی پھاں لے جاتی ہے. بالکل خیال میں یہی ہوگا. تم جاؤ گے بس سارے دلیلیں بیان کر کر کے تھک جاؤ گے. ایک قصیدہ غوثی کا شعر آئے گا، لو القیت سری فوق بحر طٰہٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ علیہم کو رفا برکت کا لو ہارون کو بولو. حالانکہ ان کو پہلے سے ہارون رضا بھی کہہ چکے تھے یا قوم انما فتنتم بے، اے میری قوم
بے شک تم تو فتنے میں ڈال دیے گئے. وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ تمہارا رب تمہارا پروردگار تمہاری حاجتیں پوری کرنے والا کوئی بھی نہیں اللہ کے سوا. فَاتَّبِعُونِي میرا کہنا مان لو میری پیروی کرو. وَأَطِیعُوا أَمْرِی میرے معاملے کی اطاعت کرو. وَأَطِیعُوا أَمْرِی میرے معاملے کی اطاعت کرو. یہ کدھر جاتے ہو؟ سامری کی نہ مانو. سامری تمہیں گمراہ کر رہا ہے. بچھڑا کوئی تمہارا معبود نہیں ہو سکتا. کدھر جاتے ہو؟ قالوا لن نبرح عاقبتا یرجلینا موسیٰ انہیں کہا ہم تو ہمیشہ اسی پر رہیں گے. عاقبین دو زانو بیٹھنے والے حاجت مرادیں مانگنے والے یہیں بیٹھیں گے ہم تو نہیں جائیں گے. حتی یرجلینا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام خود آئے واپس. گویا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی بات انہوں نے کوئی نہ مانی. معلوم ہوتا ہے دونوں بھائی ہیں لیکن بھائیوں میں سے موسیٰ علیہ السلام کا مقام نبوت میں اونچا ہے. گھر میں یہ گویا کہ یوں سمجھی معاون بھی تھے نبی تو تھے لیکن مقام نبوت میں ان کا اونچا تھا. وہ ایسا معلوم ہوتا ہے دیکھا پرانی بات چلی آتی ہے پیغمبر وہ بھی نبی یہ بھی لیکن بعض اس بات کے روب زیادہ تر ہے موسیٰ علیہ السلام کا. کہتا ہے قوم کہتے نہیں مانیں گے آپ کی بات. حتی یرجلینا موسیٰ علیہ السلام آئے تو بات بن گیا آگے نہیں آپ خاموش ہو جائیے. ہمیں تو اب وہ آئیں گے اگر انہیں سمجھا برا کام چھوڑ دیں گے. قال یا ہارون آ گئے. قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتم اللہ تو تمہیں فرمایا اے ہارون کس چیز نے منع کیا جب تو نے دیکھا میری قوم گناہ چکی تو نے میری پیروی کیوں نہیں کی. افعصیت امری میرے معاملے کی نافرمانی کی. قال یا ابن امہ کہا اے میرے ماں کے بے خدا مقصد ان کی بےزتی توہین تھی بلکہ پکڑنا بھی جو کچھ بھی تھا یہ صرف دین کی خاطر تھا. بلانتر کو کولی معلوم ہوتا ہے کبھی اس قسم کے حالات آ جائے تو اس پر کوئی اثر نہیں لینا چاہیے. ہو جاتا ہے بعض وقت ایک آدمی دین کی وجہ سے ایسی حرکات کر بیٹھتا ہے کہ لوگوں کے نگاہ میں تو اچھی نہیں ہوتی لیکن دیکھو کہ اس کا مقصد دین ہے. سامری سامری پورے کیا معاملہ ہے کیا کہ کالا بصرت بما لم یبصروا بھی میں نے وہ چیز اپنی آنکھ سے دیکھی جو انہوں نے نہیں دیکھی تھی اپنی نگاہوں سے دیکھی جو انہوں نے نہیں دیکھی تھی. فقبضت قبضۃ بس میں نے لے لیا ایک مٹھ مٹی کی ایک مٹی لے لی من اثر رسول کے پیچھے نشانوں میں سے. کیا بنا گھوڑا جو اٹھتا تھا گھوڑے کے پاؤں جہاں اٹھا کرتے تھے اس میں سے جو نشان کے نیچے سے دیکھتا میں سبزی اگ رہی تھی. میں نے کہا چلو یہاں مٹی لے لے کوئی خاص بات نہیں ہے تب بھی خوردہ ہے کوئی ہے سے تبرک. فنبذتها میں نے اس مٹی کو یوں ڈال دیا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي میرا دل خوش ہو گیا. میں نے کہا ڈالو سی دیکھو کیا بات ہے. قال غضب جا بےمان ہونے لگا میرا حیات ان تقول لا مساس تیرے لیے حیات نہیں کہ تو یہی کہ لا مزار نہ چھیڑو مجھے. اور قدرتی بات یہ تھی جو اس کے ساتھ لگتا تھا وہ بھی اس قسم ہو جاتا تھا. ایسا قہر آیا تو میں حیران ہوں تو سن کر یہ بات
یہ تو بڑی دور کی بات ہے. میں نے یہاں سنا ہے ایک آدمی سے نکلی, میری آنکھوں کے سامنے نہیں ہوا. یہاں ایک بڑی شارتی کا میلہ لگتا ہے, یہاں بڑی شارتی جگہ ہے, میلہ لگتا ہے. ایک بار وہاں میلہ ہی تھا تو کوئی خدا کا قہر آیا, کوئی غضب الہی آیا وہاں. اسی وجہ سے وہاں کچھ ان لوگوں پر جو گئے تھے بیماری ایسی پیدا ہوئی, وہ ان کے ساتھ جو دوسرا ملتا تھا وہ بیماری اس کو بھی لگ جاتی تھی. ایسا یہاں میلے پر ہوا تھا. گورنمنٹ نے ان کے لوگوں کی آمد بند کر دی تھی شہر میں. معلوم تھا خدا تعالیٰ کا غضب جب آئے, ویسے اللہ تعالیٰ کئی قسم کے غضب ڈالتا ہے. جب انسان حدود سے گزرتے ہی جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ آخر گرفتار کرنے کے لیے ایک ہی وقت مقرر کر دیتا ہے. نفسی کالا بھلم جا جا ایک تیرے لیے وقت وعدہ اللہ کے یہاں سے جو محرم کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ تباہ برباد کر دیا. یہ دنیا میں ہے تیری اوپر خدا کا غضب, وہ تو یہ ہے تیرے لیے خدا کا غضب کہ یہی تیری حالت رہے گی آخر میں. اور دوسرا یہ کب تک تجھے خدا ذلیل کر کے کتے کی طرح زندگی موت دے گا. واللہ کیا اس وقت تیرا وقت مقرر ہے, بری موت خدا تجھے دے گا. واللہ کہنے میں مجھے سے کوئی واسطہ نہیں ہے. آج منظور الہ کا باقی تو نے جو بچھڑا بنایا ہے پوجنے کے لیے, دیکھ اپنے الہ کو. اللہ دی نظر تعالی آکبا جس جگہ تو بیٹھے ہو دوزانو لانو ہر رے کرنا اس کو آگ میں جلائیں گے. سمرا نظر میں وہ نوی یم نصفا, اس کو پھینک کے سمندر میں پھینکنا, آگ میں جلائیں گے, راک بنا دیں گے, اس کی راک کو جا کر سمندر میں پھینک دیں گے تاکہ تمہارے کو کہ دیکھ یہ کچھ نہیں کر سکتا. اگر اس کے اختیار میں ہوتا یہ کسی کو نقصان پہنچا کر لوگ میں کر رہا ہوں. چنانچہ جلایا گیا, اس کی راک دریا میں پھینکی گئی. روا کہاں ہے تیرا معبود, اور یہ کیا کر سکتا تھا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر وہ چیز جو جلانے کی اس کو جلاؤ اور جو کاٹنی ہے اس کو کاٹو. درخت ہوتے ہیں نا درخت, کئی لوگ پوجا کرتے ہیں درختوں کی جا کر, درخت کاٹنے کو کاٹ دو, کاٹو. سمجھ گئے میری بات کو. اور اگر ہے وہ چیز کاٹنے کی نہیں ہے جلانے کی ہے جلا دو. ہاں جی آگے جی بندر آگے بعد لنو ہرے کر نسما نسبا انما الہکم اللہ لا الہ الا هو وسع كل شيء علما وسع كل شيء علما. اور اگر ہمارا ہر چیز کو علم کے کذالک نقص علیک من انباء ما قد وقد آتیناک من لدنا ذکرا من اراد انه يحمله يحمل يوم القيامة وزرا خالد بھی ہے وسالم یوم القیامت حملا. جو شخص بھی زجر ہے, زجر تحویح رہی جا رہی ہے, جو شخص بھی اعراض کرے گا ذکر سے, اے مسئلہ جو آتا ہے ہمارے ذکر میں اعراض کرے گا وہ یوم القیامت وزرا, اٹھائے گا قیامت کے دن شرک کا بوجھ. خالد بھی ہمیشہ رہے گا اس میں. سالم یوم القیامت حملا, بہت برا ہے بہت قیامت کے دن اٹھانے کا. یوم الفقر بھی زور ہے اوپر جا کر ہمیں ناخر المجرم یوم الزور کا جمع کرے مجرم کو اس دن کیا ہے سردن کی آنکھیں یتحافظون بینہم آپس میں ڈریں گے الا بسم اللہ قلیلا, نہیں ڈرے تم دنیا کے تھوڑے. یعنی مراد کیا ہے حالت یہ ہوگی کہیں گے ہاں قیامت کے مقابلے میں ساری دنیا 10 دن کہوں یہ ایک دن. نحن نعلم ما یقولون خدا کہ ہم خوب جانتے ہو کہ کہہ رہے ہیں ان یقول مسلم طریقتاً, ان میں سے کہے گا وہ آدمی جو بہت ہی اچھا ہوگا راستے کے اعتبار سے الا بسم اللہ یوما, 10 بھی نہیں بلکہ ایک دن کے 10 دن اور ایک دن تعین پر نہیں ہے, تعین نہیں ہے مراد. اس سے مراد کیا ہے قلت مراد ہے. اس کے اختیار ہے اس کا استعمال کرنا حرام ہے. جو اس کے اختیار سے باہر ہے کوئی دیر منع نہیں ہے. بات سمجھ. مثال ایک آدمی نظر مانتا ہے کسی فقیر کے نام کی بزرگ کے نام کی نظر مانتا ہے اور وہ نظر کے لیے لاتا ہے پانی, غیر اللہ کے نیاز کے لیے پانی لاتا ہوتا ہے جہاں پانی کی قلت ہوتی ہے.
گھڑا پانی کا مشق ہے، مٹکا ہے، اس کا استعمال کرنا حرام ہے. لیکن اگر غیر اللہ کی نیاز پر نہر کھودتا ہے اور پانی جا رہا ہے، اسے کوئی منع نہیں. تو قومی کیا کہہ رہا ہے؟ جہاں تک اس کا قبضہ ہے، قبضے کی بات ہے، پھر تو حرام ہے. اگر اختیار کے اندر نہیں رہی بات، پھر کوئی منع نہیں ہے. سمجھ گئے میری بات؟ کیونکہ نار اس کے قبضے میں نہیں، پانی کو اوپر جانا اس کے قبضے میں نہیں، وہ پانی اللہ کے قبضے میں، اس کے اختیار میں کوئی نہیں. سمجھ گئے میری بات کو؟ ایک اتنا ہی پانی بھر کر آتے ہیں، بابے دی نیاز میں لے کر پانی گھڑے میں ہے یا مشرق میں ہے، وہ پانی استعمال کرنا حرام ہے. یہاں اشر کا لفظ ایک دن کے لفظ ایک تعین نہیں ہے، نہ اس میں عدد آتا ہے تعین کے لیے. مراد کیا ہے؟ عام یہی کہ ہائے 10 دن خدا کرتا ہے، سمجھدار کہیں گے ایک دن. یوں کہو ساری دنیا مقابلے آخرت کے ایک دن میں نہیں ہے. یہ سلجبال فقل ينصفها ربي نصفا ويذرها سبسوا لا ترى بها لامتا. پوچھ رہے آپ سے اللہ کے پیغمبر پہاڑوں کے بارے میں کہ تم کیا قیامت آئی، بڑے بڑے پہاڑ کدھر جائیں گے؟ اتنے بڑے بڑے پہاڑ کدھر جائیں گے؟ فرمایا کوئی ينصفها ربي نصفا، اڑا دے گا میرا رب ان کو، اڑا دینا، کر دے اس کو میدان چٹیل. لاترا بھی ہے وجمرامتا، نہ دے اس میں کوئی ٹیڑھ نہ اونچائی. یوم یتبعون الداعی، اس دن پیروی کرے بلانے والے کی، لا عوج لہ، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہوگی. وخشت الاصوات للرحمن، سارے آواز اللہ کے آگے ہو جائیں گی عاجز. فلا تسمع الا همسا، تو نہ سنے گا مگر معمولی آواز. محشر میں حاصل کیا نکلا؟ ایک بات سمجھو، سوال کیا یہ پہاڑ کدھر جائیں گے؟ حکمت میرے پیغمبر یہ کوئی جس نے پہاڑوں کو پیدا کیا وہ پہاڑوں کو ریزہ بھی کر دے گا. اس کا بھی کیا بات ہے؟ جو پہاڑ پیدا کر سکتا وہ پہاڑوں کو ریزہ بھی کر سکتا، اس کا بھی کیا ہے؟ کیا سوال کر رہے ہیں؟ دوسرا یہ ہے کہ عربی زبان کے اعتبار سے، ناوی کے اعتبار سے فقل فعلی آنی چاہیے. فیتا ہوتی جدا ہوتی، رضی لکھتا ہے بعض میں شرط مذکور نہیں ہوتی، ماں نن شرط ہوتی ہے تب بھی فی آ جاتی ہے. ماں نن شرط ہوتی تب اس میں فا آ جاتی ہے. مانا سے مانا یہ ہے این یسالونک عن الجبال، اگر یہ آپ سے پوچھے پہاڑوں کے بارے میں، فقل، اب لگی پھر سمجھ گئے. یعنی شرط مذکور نہیں ہے لیکن ماں نن شرط ہے، پھر بھی فا آ جاتی ہے. اگر آپ سے پوچھے آپ سے پہاڑوں کے متعلق، فقل ينصفها ربي نصفا، بدران کان سب آگے. ويوم لا تنوجوات لمن الرحمن والذين قولا يعلم ما بين يديه وما خلفه ولا يحيط به علما. یہاں تک اس آیت میں اس دن نہ نودے گی شفاعت، ادھر قرب لگا اس کو جو پڑھ چکے ہیں سورۃ مریم میں. وہاں کیا تھا؟ لا یملکون شفاعتا، لا یملکون شفاعتا الا من اتخذ عند الرحمن عہدا. یہی پڑھا ہے نا، یہ پڑھا ہے نا وہاں، الا من اتخذ عند الرحمن عہدا. یہ پڑھا کہ وہاں لا یملکون شفاعت. اب یہ قرآن ترقی کرتا ہے قرآن. یومئذ لا تنفع شفاعت، آج کے دن نہ نفع دے گی کوئی شفاعت، آج کے دن نہ نفع دے گی کوئی شفاعت. یعنی کیا مانا؟ کسی کی شفاعت نہ نفع دے گی الا من اذن له الرحمن. دو تقریریں یہاں، الا من اذن له الرحمن، مگر وہ شخص جس کے لیے رحمان اذن دے، مگر وہ جس کے لیے رحمان اذن دے. دو تقریریں ہیں. من سے مراد کون ہے؟ شفیع یا مشفوع لہو، شفیع یا مشفوع لہو، یعنی شفیع شفاعت کرنے والا، مشفوع لہو
جس کے لیے شفاعت کی گئی. سمجھ گئے مراد کیا ہے؟ وہ شفیع وہ مراد ہے یا مشمول ہو، یعنی کوئی نہ بنے گی شفاعت مگر اس کے لیے ہوگی جس کے لیے اللہ اذن دے. خدا کس کے لیے اذن دے گا؟ لمن آمن، جس کے سینے میں ایمان ہوگا، مشرک کے لیے نہیں. مشرکوں کے لیے کوئی شفاعت نہیں، ہاں مومنوں کے لیے ہوگی. اور جو آ کر قرآن بھی کرے گا، اللہ کے پیغمبر بھی کرے، یا اللہ معاف کر ان کی گناہ، مولا کوئی بات نہیں معاف کر. جن کے دل میں ایمان تو ہے حکم ہوتا بہت اچھا، نکال لو من کا نبی قلبی مسکار ذرت من الایمان، پڑھا بخاری میں، صحیح مسلم 1. دوسری تقریر یہ ہوگی کوئی نہ بنے دے گی شفاعت، یعنی کسی کی شفاعت وہاں چل نہیں سکتی، کسی کی بات وہاں ہو نہیں سکتی، بات اسی کی ہوگی جس کو اللہ چل دے گا. معنی یہ بہتر ہے. کیوں؟ اگلی بار جاتی یار مباب ایدی مباہروں، اس سے معلوم ہوتا ہے یہ شفیعی مراد ہے، شفاعت کرنے والے. وہاں کسی کی بات نہیں چل سکتی، وہاں کوئی نہیں بول سکتا، کسی کو طاقت نہیں. الا من اذن الرحمن، ہاں جس کو اللہ تعالی اذن دے گا، ورضی لہ قولا، اس کی بات اللہ کے یہاں ہو بھی پسندیدہ. یعنی عزت کس کو اذن ملے گا؟ آگے انبیاء، یعنی ایک تمہارے معبود مشرکوں جن کو بلاتے ہو پکارتے ہو، یہ وہاں بات بھی تو نہ کر سکیں گے. ان کی طاقت کیا بات کرنے کی؟ جو تمہیں کہتے تھے جی یہ حضرت میرا خیال رکھے ہو کہ اتر سی تھوڑا خیال رکھتا، کہتے ہیں نا زمین کا خیال ساتھ ہی حکومت کی عمر تم جاتا اس خیال ساتھ ہوگا. یا لمبا بین ایدیم وما خلفہم، خدا جانتا ہے ان کے سارے حالات کو، ما بین ایدیہم جو ان کے حالات ہیں سامنے، وما خلفہم جو ان کے پیچھے حالات ہیں. مراد کیا ہے؟ انبیاء دنیا میں جب تک تھے اس وقت جن کے حالات اللہ ہی جانتا تھا، جب چلے آئے خدا ہی جانتا ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، یہ سارے مل بھی جائیں اللہ کے متعلق علم کا احاطہ کر سکتے نہیں. آگے وَأَنَا لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، عاجزوں کے سارے تیرے اس بادشاہ کیا زندہ بھی ہے، موت آنے والی نہیں. القیوم نگہبان، قد خاب من حمل ظلما، خوار ہوگا وہ آدمی جسے اٹھائے گا ظلم. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا، جو عمل کرے گا نیک ہو بھی ایمان والا، فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا، اور وہ خوف نہ کرے گا نہ ظلم کا نہ نقصان کا. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. وَكَذَلِكَ یوں ہی ہم نے قابل بیان الکمال، یوں ہی ہم نے اتار دی اس کو قرآن عربی، یعنی ایسی کتاب کا نازل کرنا ہمارا ہی کمال ہے. اس قسم کی کتاب کا نازل کرنا ہمارا ہی کمال ہے. یہ کون کر سکتا ہے؟ ایسی لاجواب کتاب قرآن عربیہ، ایسی کتاب کا نازل کرنا یہ میرے خدا ہمارے کارنامہ ہے. وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، ہر قسم کی ڈراوی بھی بیان کر دی ہے. لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ یہ مشرک شرک سے باز آ جائے. أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا، یاد ظاہر ہو جائے ان کے لیے میرا مسئلہ، ان کا کسی نے مسئلہ ظاہر نہیں کیا. فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَجْعَلُوا مِنْ كَرِيمٍ ذَلِكَ وَغْيُّ وَقُلْ بِإِذْنِهِ الْمَا وَإِذْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، کہہ چکا ہوں. اے میرے پیغمبر قرآن کے جلدی نہ کر، جو وہی پوری کی گئی ایک ترک نہ کریں. وَقُلْ بِإِذْنِهِ الْمَا، یہ کہتا جا اے میرے اللہ میرے علم کی ترقی کرتا جا. وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، یہ کئی بار ربط ہو چکا ہے. جہاں آدم علیہ السلام کا قصہ ہے، سال شیطان کا واقعہ ہے، وہاں مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ شیطان ہی ہے جو تم سے شرک کروا رہا ہے، آؤ اس سے بچو. یہ جو کچھ کروانے والا ہے تم سے شیطان ہی کروا رہا ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا،
جب ہم نے کہا فرشتوں کو سجدہ کرو آدم کے لیے تو ردو ابلیس ابا انکار کے مکرنا یا آدم، ہم نے کہا اے آدم نے حاضر تو نے کہا بڑے زوجے یہ تمہارا بھی دشمن تمہاری بیوی کا بھی، فلا یخرجنکما من الجنت فتشقا، پر نہ نکالو تمہیں جنت سے، مانا سمجھو فتشقا کا، فتشقا بربخت ہو جائے گا نا، فتشقا مشقت میں پڑ جائے گا، تکلیف میں پڑ جائے گا، مانا سمجھے نہیں سمجھ رہے، میں مانا ایسا کروں تاکہ اشکال ہوتے جائیں گے۔ اب وہ جگہ آگے جس نے میں نے سوال کیا تھا دل میں، فتشقا پس تکلیف میں پڑے گا، وَإِنَّ لَكَ اللَّهَ تَجُوَ بِهِ وَلَا تَعْرَىٰ، جس مقابر تو ہے نہ بھوک لگے گی نہ ننگا ہوگا، وَإِنَّكَ لَا تَضْمَ بِهِ وَلَا تَضْحَىٰ، نہ پیاس لگے گی نہ دھوپ لگے گی، فَوَسْوَسَ الشَّيْطَانُ، آگے شیطان وسوسہ ڈالا، کہا قال یا آدم نے اے آدم هل أدلك على شجرة الخلد والملك لا يبلى، کہنے لگا شیطان میں کیوں نہ بدوں آپ کو ایک بات، درخت ہمیشگی کا اور ایسا ملک جو پرانا نہ ہوگا، وہ پرانا نہ ہوگا ہمیشہ رہے گا، یعنی جو اس کو گائے الا باذنہ کی قیدوں سے خود معلوم ہو رہا ہے کوئی اس سے شفاعت ہوگی تو صحیح۔ دیکھو بات سمجھو میرے لفظوں کو، جو کہتے ہیں بالکل شفاعت نہیں یہ تو غلط ہے۔ ایک ہے مشرکین کی شفاعت، وہ تو ہرگز نہیں، جو مشرکوں نے بنا رکھا تھا مشہور کیا ہوا تھا، اور مشرکین کرتے تھے کہ جن کو اپنے معبودوں پر سہارا ہوتا تھا ان کو یہ خیال ہوتا تھا کہ یہاں بھی ہماری امداد کرتے ہیں معاذ اللہ، اور قیامت کے دن ہماری امداد کریں ہمیں چھڑوا دیں گے۔ قرآن پاک اس کی تردید کرتا ہے یہ تو قتل ہونے والی نہیں۔ اس کو تم نے پڑھ لیا ہے سورۃ مریم میں، وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، اس لیے حاجت روا بنا رکھے ہیں، پکارتے ہیں ان کو عزت دینے والا ہو جائے گا، خدا کہتا کلا کوئی عزت دینے والا میرے آگے ہو نہیں سکتا، نہ یہاں ہو سکتا نہ وہاں ہو سکتا ہے۔ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ، عزت دینی درکنار، وہ تو انکار کر دیں گے، یا اللہ مشرکوں کو ہم نے کبھی نہیں کہا تھا۔ یہ جو مشرکوں نے اس بات بنا رکھی ہے کہ پیر پیر یا فلانا بزرگ یا فلانا ولی ہمیں اللہ سے چھڑا دے گا ہماری امداد کرے گا، اس کو تو قرآن پاک اٹھاتا، یہ تو قطر نہیں ہے۔ ایک یہ کہ مومن ہو، ایمان بھی ہو، اور مومن کے لیے انبیاء کرے یا اس وقت ایمان والوں کے زمانے کو اولیاء کرام کرے یا خدا کا قرآن کرے یا چھوٹے چھوٹے بچے کرے، اس کا انکار نہیں ہو سکتا۔ حدیث میں آتا ہے چھوٹے چھوٹے بچے بھی کریں گے، آتا ہے حدیث میں 3 آدمی مر گئے، جن 3 بچے مر گئے 2 بچے مر گئے، وہ بچے بھی شفاعت کرتے پڑھتے نہیں جنازے میں، یا اللہ اس بچے کو شافع مشفع بنا، یا اللہ اس بچی کو شافع مشفع بنا، یہ کیا دعائیں ہیں؟ یہ دعا دکھلا رہی ہے شفاعت تو ہوگی، بچیاں بھی کریں گے، قرآن بھی کریں گے، یا اللہ یہ شخص مجھے جانتا تھا، یا اللہ میرے سے اس کا تعلق تھا، میں اس کی قصور ہے معاف کرنا۔ یہ آتا ہے حدیث میں کہ یا اللہ میں تیری کلام ہوں، پروردگار عالم میں تیری کلام ہوں، یہ مجھے چاہتا تھا، آگے میں کیا کر، انبیاء بھی پیغمبر بھی، یا اس زمانے جس زمانے میں رہتا آدمی اس زمانے کو اولیاء کرام بزرگان جو اللہ کے صحیح مقرر ہے، لیکن یہ ساتھ ہے من اذنا من رضیا، من کافی ہے خدا ان کو عزت دے گا۔ تشکا آگے فوصل شیطان کار یاد حضرت کے راجی خود ملک لاجبنا فاکلا منہا کھا لیا، وقت اللہ ما سواتما زہر ان دونوں کے لیے ہو گئے چمڑے ان کے، وطبقا شروع ہو گئے یخصبان علیہما من ورق الجنہ، ڈال دے ان اوپر پتے جنت کے، فعصا آدم فغوا فعصا آدم فغوا، مانا سب یہ ہے مقام، لفظ عصا اور لفظ غوا مختصر، اس میں اتنا سمجھ لو مختصر یہ بات نہایت صاف صاف بات سمجھ لیجیے، عصا اور غوا کا لفظ یہ ایک ایسا ہے جس کو کلی مشقق تم کہتے ہو منطق میں، سمجھ گئے؟ اس کے افراد 2 قسم کے ہیں،
ضعیف بھی اس کے افراد ہیں، قوی بھی اس کے افراد ہیں۔ عصیان اور غوایت کا درجہ کم سے کم گھٹیا سے گھٹیا درجہ جو ہے وہ آدم علیہ السلام کے لیے ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ غصار غوا کا کفر و شرک ہے۔ سمجھے میری بات کو؟ گھٹیا سے گھٹیا درجہ وہ کیا عصا آدم ربہ، آدم علیہ السلام کو جو بات کی گئی تھی اس بات پر آدم نہ رہا، اس بات پر آدم علیہ السلام نہ رہا کیوں؟ یعنی وہ شبہ پڑھ کے ہوئی ہے چیز، اسے شبہ دیا، وسوسہ ڈالا، اس سے ہٹ گیا، وغیرہ جو راستہ چلنے کا تھا اس راستے پر نہ چل سکا، دوسرے راستے پر ہو گیا۔ نہیں سمجھے؟ یہ گھٹیا درجہ ہے، بہت کم درجہ عصا کا روایت کا ہے، جس میں کسی پر کوئی گناہ نہیں، کسی کا مال نہیں کھایا، کسی کا زنا نہیں کیا، کوئی بات نہیں ہوئی، نہ حقوق العباد ضائع ہوئے نہ کچھ۔ نہیں سمجھے؟ ایک بات پر پختہ نہ رہنا، جو پیچھے پڑ چکے ہو، لم نجد لہو عزما، لم نجد لہو عزما کے مقام پر قرآن عصا کہہ رہا ہے، گواہ کہہ رہا ہے۔ گواہ کہتے ہیں جو صحیح راستے پر چل رہا تھا اس راستے پر نہ رہا، دوسرے راستے پر، سمجھے میری بات کو، دوسرے راستے پر ہو گیا۔ یہ ہے عصا، جو بات ہم نے کہی تھی اس بات پر پورے نہ رہے، سمجھے میری بات کو، جو بات ہم نے کہی تھی اس بات پر پورے نہ رہے۔ غوا، جو راستہ چل رہے تھے وہ راستہ پر نہ رہے، یہ راستہ گھٹیا ہے، ایسا کمادا۔ اور بڑے سے بڑا درجہ کیا ہے اس کے؟ وہ یہ جو کفر شرک پر بولا جاتا ہے، یہ کلی مشقق ہے۔ آگے ثم اتبع ربہ، بس جتنا گھٹیا درجہ تھا وہ قابل معافی کے تھا، بس قابل معافی کے تھا، اس لیے کہا ربنا ظلمنا ثم اتبع ربہ، اللہ نے چن لیا۔ اللہ میں چاہتا ہوں آپ کی ذات کو دیکھنا، ذات کو دیکھنا، یہاں ایک تجلی ہے جو آپ کو نظر آ رہی تجلیوں میں سے تجلیات تھی۔ آواز ہے کہ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو میری ذات کو، ایک خاص تجلی میں ڈالتا ہوں، اگر تم اس کو برداشت کر لیا تو دیکھ لو گے۔ ایک خاص تجلی کو بھی برداشت نہ کر سکے۔ اللہ تعالی کی تجلی ہوتی ہے پیرایا، کئی پیرائے ہوتے ہیں، کئی پیرایوں کے ساتھ اللہ تعالی کی بات ہوتی ہے۔ ایک وہ ہے جو آگ، یہ درخت کو آگ لگی ہوئی تھی، اور دوسری وہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی کوئی طور پر لگی جس پر بے ہوش ہو گئے تھے۔ یہ تجلیات جدا جدا ہیں، مختلف پیرائے ہوتے ہیں، کبھی کوئی پیرایا ہے کبھی کوئی پیرایا ہے۔ مان جا ایک، انہوں نے کہا یا اللہ، انہوں نے فرمایا، انہوں نے عرض کی یا اللہ انہوں نے فردا نہیں ہے، اے رب ہم ڈرتی ہیں